کا انداز تھا اس کا، لیکن نہیں، حضرت عمر نے ہمیں ادب کیا سکھایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک اور نسخہ بھی لے لیا، اس کو یہ منع بھی فرمایا کہ قرآن کو باریک نہ لکھا کر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑوں کے ذریعے اس کو سزا بھی دلوائی کہ تو نے قرآن کی بے ادبی کی ہے. اور حضرت عمر فاروق کے بارے ہی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق روزانہ صبح اٹھتے نا تو اس قرآن کو اٹھا لیتے، اس قرآن کو اٹھا لیتے اور قرآن کو چومتے اور فرماتے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ میرے اللہ کا دستور ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں. اگر حضرت عثمان غنی کی بارگاہ سے ادب کی بھیک لینے جاؤں تو حضرت عثمان غنی کی زندگی سے مجھے یہ انداز ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ روزانہ صبح اٹھتے، قرآن کو اٹھاتے، حضرت قرآن کو اٹھاتے، قرآن کو چومتے اور قرآن کو چومنے کے بعد اپنے چہروں پہ ملنے لگ پڑتے اور فرماتے کہ چہروں پہ ملنے سے اس سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے سیدنا عثمان غنی کی. آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس ایسی ذات اقدس ہے کہ ہم جب تاریخ اسلام کو پڑھتے ہیں نا تو آپ کی شہادت دردناک شہادت ہے. ٹھیک ہے، تاریخ اسلام میں 2 شہادتیں ایسی پڑھی ہیں میں نے کہ جنہیں پڑھنے کے بعد بڑے سے بڑا پتھر دل بھی جو ہے نا رو پڑتا ہے. ایک سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت، اور دوسری سیدنا عثمان غنی کی شہادت. اتنا ادب قرآن کا، اتنا ادب قرآن کا کہ جب آپ شہید ہوئے اس وقت بھی قرآن ہی پڑھ رہے تھے. بے شک اتنا ادب کیا آپ نے قرآن کا. اللہ اکبر. حضور بزرگان دین نے تو قرآن کریم کے ادب کی انتہا کر دی. اگر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں کہ قرآن کریم تو قرآن کریم ہے، بے شک قرآن کریم تو قرآن کریم ہے. سیالوی بھائی پیر سیال لجپال کی اگر میں بات کروں تو پیر سیال لجپال تو خالی کاغذ کا بھی ادب کیا کرتے تھے. مریدوں نے پوچھ لیا، مریدوں نے عرض کیا حضور قرآن کا اوراق ہو کوئی اس کا ادب کریں تو سمجھ آتی ہے. حضور ایسا کوئی آپ کاغذ اٹھائیں جس پہ کوئی مقدس نام تحریر ہو تو سمجھ آتی ہے. حضور خالی کاغذ کیوں اٹھا لیتے ہیں؟ تو پیر سیال لجپال نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ پیر سیال لجپال نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے خالی کاغذ ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ مستقبل میں اس پہ کہیں قرآن کریم کی آیات نہ لکھی جائے، اس لیے اس کا پہلے میں ادب کر لیتا ہوں. اگر میں ادب کی بات کروں کہ بزرگان دین تو قرآن کریم ہے جس سیاہی کے ساتھ قرآن کی آیات لکھی گئیں، جس سیاہی کے ساتھ حضور کے فرامین لکھی گئے. بزرگان دین تو اس کا ادب کیا. نقشبندی سلسلے کے پیشوا، نقشبندی سلسلے کے شہنشاہ حضور مجدد الفسانی کے بارے میں آتا ہے. حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ مجھے جو مرتبہ مقام ملا ہے نا وقت کا مجدد ہو، یہ مرتبہ مقام مجھے کسی علم کی وجہ سے نہیں ملا، کوئی عبادات کی وجہ سے نہیں ملا، کوئی چیلے کرنے کی وجہ سے نہیں ملا، ہاں ایک عمل کی وجہ سے ملا ہے. جو مجھے امید یہی ہے، میرا یقین یہی ہے کہ اسی عمل کی وجہ سے یہ مجھے مرتبہ مقام ملا ہے. مریدوں نے پوچھا حضور کون سا عمل؟ تو حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں ایک دفعہ حدیث لکھ رہا تھا، ایک دفعہ قرآن لکھ رہا تھا تو مجھے باتھ روم جانے کی حاجت پیش آئی. آپ کہتے ہیں کہ میں باتھ روم گیا اور باتھ روم جب جا کے میں بیٹھا ہی، آپ کہتے ہیں جب میں باتھ روم جا کے بیٹھا ہی تو میری نظر پڑی کہ میرے انگوٹھے پہ سیاہی لگی رہ گئی. جس قلم کے ساتھ میں حضور کا فرمان لکھ رہا تھا، اللہ کا کلام لکھ رہا تھا، اس قلم سے نکلی ہوئی سیاہی میرے انگوٹھے پہ لگی رہ گئی. آپ نے فرمایا میں نے اپنی حاجت پوری نہ کی، میں جلدی جلدی باتھ روم سے باہر آیا اور میں جلدی جلدی اپنے انگوٹھے سے وہ سیاہی کو اتارا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جتنا مرتبہ مقام مجھے ملا ہے، آپ فرما حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اس سیاہی کا ادب ہے، اس سیاہی کے ادب کی بدولت یہ مجھے آج مرتبہ یہ مقام ملا ہے. بزرگان دین کی زندگی جس کی بڑے بزرگ کی زندگی بے شک اس طرح ہی ہے. اگر بشر حافی کو یہ رتبہ ملا ہے تو قرآن کا صدقہ ملا ہے. دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ہر چاہنے والے کو جو رتبہ ملا یہ قرآن اور صاحب قرآن کی برکت ہے، قرآن اور صاحب قرآن کی صدقہ ملا ہے. تو آج چونکہ ہماری یہ رمضان ٹرانسمیشن، چھٹی رمضان ٹرانسمیشن ہماری چل رہی ہے اور میں چونکہ اپنے سامعین اور ناظرین سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں، چونکہ سامعین اور ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں سیال ساؤنڈ کے اوپر ہمیں کافی سینکڑوں کی تعداد میں حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ
آج کے اس پروگرام میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ کوئی ایسا پیغام ہو جس کے ذریعے سے قرآن مجید کو گندی نالیوں سے نعوذ باللہ من ذالک جانے سے روکا جا سکے، جس کے ذریعے ہم قرآن مجید کا ادب کر سکیں، جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی جو حقانیت ہے اس کو سمجھ سکیں، اور جس کے ذریعے سے، اور اس کے ساتھ ایک دو اور چیزیں بھی بتائیے گا، چونکہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ آپ لائف بوائے شیمپو کی غالباً پوری تھی نیچے سے وہ اٹھا رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے اس کے اوپر فاطمہ لکھا ہوا ہے، اور صرف چند ایک چیز ایسی جو ہے نا وہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ جو قرآن مجید سے علاوہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ بے ادبی ہو رہی ہے، ایک وہ چیز، اور دوسرا ہمیں آج کی جو ہے نا ٹرانسمیشن کا پیغام پہنچائیے گا، تاکہ ابھی ناظرین کا وقت بھی بہت قیمتی ہے، اور انہوں نے بھی ابھی افطاری بنانی ہوگی کسی نے، اور کسی نے افطاری کا سامان لینے جانا ہوگا، افطاری کا بندوبست کرنا ہوگا، تو مختصر وقت میں ہمیں ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ حضور جیسے کہ دین اسلام مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، تو حضور نبی کریم رحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دین سارے کا سارا ادب ہے، ادب کے علاوہ اس میں کچھ نہیں۔ اور سید اعلی حضرت کی زبانی اگر عرض کروں تو سید اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر ادب نہیں نا، گویا ایمان کا کوئی حصہ نہیں اس کے اندر۔ بے شک ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کے اس چینل کے تھرو، میں یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ یہ قرآن کریم بے ادبی کا کیسے شکار ہوا۔ آج حضور علیہ السلام کے جیسے میں نے آپ عرض کیا کہ کباڑ خانوں میں قرآن کریم اسلامیات کی صورت میں موجود ہیں، کباڑ خانوں میں قرآن کریم اردو کی کتب کی صورت میں موجود ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ پیغام عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارا بچہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتا ہے تو اپنے پچھلے سال کی وہ کتابیں ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی وہ کتابیں پھیری والے کو سیل کر رہا ہوتا ہے، وہ کتابیں ردی والے کو سیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان کتابوں کے اندر ایک کتاب اسلامیات کی بھی ہوتی ہے جو پوری قرآن آیات سے بھری ہوتی ہے، حضور کے فرامین سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ترجمہ القرآن بھی آ گیا نا، وہ ترجمہ القرآن پورا ترجمہ القرآن ہوتا ہے، اور اردو کی کتابیں ہوتی ہیں، اس کے پہلے 4-5 صفحہ تو ہوتے ہی سیرت مصطفیٰ ہیں، اور باقی بھی پوری کتاب میں مقدس نام ہوتے ہیں۔ انگلش کی کتاب پہ پہلے 4-5 صفحات سیرت مصطفیٰ پہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا بچہ وہ یہ دینی مواد والی کتاب میں وہ کباڑیے کو سیل کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے گھروں میں دکانوں پہ اخبارات پڑھنے کے لیے لگواتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ پڑھنے کے لیے جو لگوائی گئی اخباریں ہیں، کچھ عرصے بعد ہم وہ اخبارات کو ردی والے کو سیل کرے ہوتے ہیں، جبکہ ہر اخبار پہ قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے، حضور کا فرمان لکھا ہوتا ہے، کئی اخبارات تو پورا اسلامی ٹائٹل ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد میں کیا بے ادبی ہوتی ہے، اس کا صرف ایک میں آپ کو مثال سامنے دینا چاہوں گا کہ چند دن قبل چنوں والی ریڈی سے مجھے چنے لینے کا اتفاق ہوا، تو جب میں نے اسے چنے لیے اور چنے لینے کے بعد میں نے اس لفافے کو جب چاک کر کے دیکھا تو اس یہ انگلش کی کتاب کا لفافہ بنا ہوا تھا، تو اس لفافے کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 12 سے 13 دفعہ حضور علیہ السلام پہ درود پاک لکھا ہوا تھا، سرکار کا نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جب میں نے اس کے باقی لفافے چیک کیے تو تقریباً تمام صفحات پہ، تمام لفافوں پہ قرآن کی آیات اور حضور کے فرامین لکھے ہوئے تھے۔ ہم اخبارات سیل کر دیتے ہیں کباڑیے کو ردی والے، تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ان اخبارات پہ یہ دکاندار ہوٹل والے ان سے ردی والوں کباڑی والوں سے خرید کے ان اخبارات پہ پکوڑے روٹیاں رکھ کے سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کے چینل سے توسل سے یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا، آپ کا بچہ جب دوسری کلاس میں جائے تو اس کو نئی کتابیں لے کے دینے سے پہلے اس کے گزشتہ سال کی کتابیں، اور اسی طرح آپ کا بچہ ایک سپارے سے دوسرے سپارے پہ لگے تو اس کو نیا سپارہ لے کر دینے سے پہلے اس کو پچھلا سپارہ اور پچھلے سال کی کتب ان کو لے کر آپ کباڑ خانے والے کو نہ دیں، بلکہ قریبی کسی بھی تحریک عظمت قرآن کے مقدس سوراخ والے باکس میں ڈال دیں۔ یہاں ہمارا پھالیہ شہر میں جو ہمارا دفتر ہے وہ الباس چوک میں ہے، آپ وہاں وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے مقدس سوراخ کی تعداد زیادہ ہے تو آپ ہمیں کال کیجئے، ہمارا نمائندہ آپ کے پاس آ جائے گا اور وہ آپ سے مقدس سوراخ کلیکٹ کر لے گا۔ اور دوسرا، قرآن کریم کی بے ادبی کس طرح ہو رہی ہے، آخری میرا پیغام گندے نالوں میں کس طرح قرآن پہنچ رہا ہے۔ ہمارے اندر جذبہ ہوتا ہے قرآن کریم اور مقدس سوراخ کو بے ادبی سے بچانے کا، یہ ہمارے اندر جذبہ تو ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر تو کوئی قرآن کی بے ادبی نہیں کرتا، ہوتی تو غلطی سے، غفلت کی وجہ سے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے دوست بزرگ بھائی وہ قرآن کریم جو گھر میں شہید ہو جاتے ہیں، مسجد میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں قبرستانوں میں رکھاتے ہیں یا نہروں میں ان کو راگ کو بہا آتے ہیں۔ تو اگر میں نہروں کے حوالے سے بات کروں تو آج کے موجودہ دور میں جتنی نہریں، ان نہروں کے اندر گٹروں کا پانی جا رہا ہے، ان نہروں کا پانی اب پاک نہیں رہا، ایک بات۔
اور دوسری بات جب پرانا دور تھا تو ہم مقدس سوراخ کو اس پانی میں بہا کرتے تھے. ایک تو پانی صاف ہوا کرتا تھا, دوسری یہ جو سائیں یہ کچیاں ہوا کرتی تھی, پانی کے ساتھ اندر جاتی ہی وہ گل جایا کرتی تھی. لیکن اب سائیں پکی ہیں. آپ اپنے گھر میں تجربہ کے طور پر بھی ان کو 10 دن 15 دن کو پانی کے اندر رکھ لیں, شاید نہیں گلے گی. تو یہ ہم پانی میں بہا آتے ہیں. تو پانی کے حوالے سے نہروں کے متعلق میں عرض کروں گا, ابھی چند دن قبل ہی, یہ پچھلے مہینے ہی حضور یہ مانو چک والی نہر ہمارے علاقے میں مسلسل چلنے والی نہر ہے. تو اس نہر کے اندر سے, نہر کے اندر سے ہمیں 16 قرآن مجید ملے ہیں. 16 قرآن مجید ملے جو پانی کی لہر سے ایک سائڈ پہ لگے ہوئے تھے, اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ ان قرآن کریم پہ جانوروں نے گوبر کیا ہوا تھا. لیکن ہمارے کسی بھائی نے ادب کی نیت سے وہاں بہا کے آیا تھا, لیکن اس کا نتیجہ بعد میں ہی ہوا. موجودہ دور میں نہریں مقدس سوراخ کے محفوظ کرنے کی محفوظ جگہ نہیں ہے, اور اسی طرح قبرستان بھی محفوظ جگہ نہیں ہے. ہم قبرستانوں میں مقدس سوراخ رکھ ہوتے ہیں, درختوں کو ساتھ لٹکا آتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد وہاں جو ہے وہ جانور کتے ان معاذ اللہ سما معاذ اللہ, میں میرے موبائل میں سینکڑوں اس طرح کے منظر ہم نے وہ میرے پاس محفوظ ہیں کہ ان قرآن کریم کے اوراق جو بوریوں ہم شاپر وہاں رکھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کتے بخیرے ہوتے ہیں. معاذ اللہ سما معاذ اللہ, ہم نے ایسے منظر بھی دیکھے ہیں وہاں قرآن کریم کو توڑے پڑے اور اوپر کتے بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہم دوست جو ہیں اپنے وہ قبروں پہ قرآنی آیات لکھواتے ہیں, 4 کل یا اللہ یا رسول اللہ لکھواتے ہیں, یا ایو یا قیوم کلمہ شریف لکھواتے ہیں, درود پاک لکھواتے ہیں تختیوں پہ قبروں کی. تو حضور میں یہ پیغام عرض کرنا چاہوں گا, آپ جو قرآن پاک وہاں لکھوا کے آئے ہیں اس کو, اس میت اس مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. ہاں اگر اس کی بے ادبی ہو رہی ہے تو لکھنے والے کو اس کا گناہ ضرور مل رہا ہے. ہم نے خود وہ منظر دیکھے ہیں کہ ان تختیوں کے ساتھ جن پہ قرآن آیات لکھوا کے لوگ آتے ہیں, ان تختیوں کے ساتھ کتوں نے ٹیگ لگائی ہوئی ہوتی ہیں. ان تختیوں کے اوپر پرندے جو ہیں وہ بیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنا گن ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں پیغام عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا را موجودہ دور میں قبرستانوں میں اور نہروں میں مقدس سوراخ نہ رکھے ہیں, بلکہ تحریک عظمت قرآن کے مراکز, جیسے میں آپ نے عرض کی کہ ہم 31 شہروں میں ہمارے مراکز موجود ہیں, گجرانوالا, سیالکوٹ, جہلم, گجرات, ملکوال, ڈنگا, کراچی, لاہور, پشاور, الحمدللہ ان علاقہ جات میں 31 شہروں میں اور 400 سے زیادہ دیہاتوں میں ہمارے مراکز موجود ہیں. آپ وہاں مقدس سوراخ جمع کروا دیں. اور الحمدللہ اس موجودہ دور میں جو قرآن کریم کو محفوظ کرنا جو بہترین طریقہ کرا ہے وہ قرآن محل ہے. الحمدللہ پھالیا والوں کے لیے تو خوشخبری ہے کہ پھالیا شہر میں ضلع منڈی بہاولدین کا پہلا قرآن محل شریف بھی موجود ہے. سبحان اللہ. تو آپ قرآن کریم قبرستانوں میں مقدس سوراخ قبرستانوں میں نہروں میں نہ بہائیں, بلکہ آپ قرآن محل شریف میں ان کو محفوظ قیامت تک کروانے کے لیے ہمیں دیں. اور اسی طرح قبروں پہ خدا را قرآنی آیات نہ لکھوایا کریں, بعد میں سارا دن ان پہ گندگی پڑی رہتی ہے, مٹی پڑتی ہے, پرندے جانور پیشاب کر رہے ہوتے ہیں. خدا را قبروں پہ قرآنی آیات نہ لکھوایا کریں. اللہ اکبر. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے بھائی مرزا علی احمد نظامی صاحب, جو کہ سربراہ ہیں تحریک عظمت قرآن تحصیل پھالیا کے. آپ نے ان کی بڑی رقت انگیز اور دل کو چھو لینے والی گفتگو سنی. آنکھیں یقیناً آپ کی بھی چشم تار ہو جائیں گی, اور آپ صاحب ان کی گفتگو کے آگے سر تسلیم خام کرنے پہ جو ہے نا مجبور ہو جائیں گے. اتنی خوبصورت پر لطف گفتگو. اور میرے چونکہ ناظرین اور محترم احباب, میرے چونکہ سوالات کچھ ابھی باقی رہتے تھے, ٹھیک ہے, اور سوالات کا میں ذکر کر دیتا ہوں, اور ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیں گے آپ سے. ہم چاہتے ہیں, کیونکہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. اور میرا ایک کویسچن یہ ہے کہ اس کا آنسر ابھی میں نہیں لینا چاہتا, یہ انشاءاللہ نیکسٹ جو آپ کے ساتھ انٹرویو ہوگا یا پھر آپ سے بات چیت ہوگی, اور انشاءاللہ یا نیکسٹ ٹرانسمیشن میں کبھی آپ سے یار زندہ صحبت باقی ملاقات ہوگی, تو ہم اس کا جو ہے نا آپ سے آنسر لیں گے کہ یہ جو قرآن محل ہوتے ہیں, بنے ہوتے ہیں, ان میں جو قرآن مجید لے کے جاتے ہیں, پھر ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. چونکہ آپ کی بات بجا ہے, نہر کے اندر سے ہم نے تقریباً 5 سال پہلے مانو چک نہر سے 3 ریڈ قرآن مجید نکالے تھے, 3 ریڈ قرآن مجید. چونکہ وہ جب دسمبر میں نہر رک جاتی ہے اور وہ قرآن مجید واضح ہو جاتے ہیں بالکل, ٹھیک ہے, آپ کی بات بجائے. ہم ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے یہ گفتگو میں ہم اس کا آنسر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن محل کے اندر جو قرآن لے کے جاتے ہیں, یا اخبارات ان کے اوپر مختلف تصاویر ہوتی ہیں, سیاسی لوگوں کی بھی ہوتی ہیں, اس کے بعد شوز سے متعلق جو ہیں یہ ہمارے میڈیا سے یا ہماری فلم انڈسٹری سے متعلق تصاویر ہوتی ہیں, اسی اخبار کے اوپر قرآن مجید کے الفاظ بھی ہوتے ہیں. تو ان سب کو جو ہے نا آپ کیسے محفوظ کرتے ہیں؟ تو ان سب سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم آپ سے لیں گے.
تو ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں میرے محترم ناظرین و سامعین. یاد رکھیے گا یہ ہمارا چینل جو ہے سیال ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن جو ہے یہ یوٹیوب چینل اور فیس بک کا جو پیج ہے اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم آپ سے بالکل بے کسی دنیاوی وجہ سے نہیں بلکہ خالصتاً ہمارے دینی پروگرامز ہوتے ہیں اور دین اسلام کو آگے پھیلانے کا، احیاء دین کا، ترویج دین کا یہ بہترین طریقہ ہے. ناظرین آپ آج کے اس پروگرام میں اجازت دیجیے آپ کے اپنے میزبان حافظ جمشید احمد کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.